जी जुबैर भाई, खुदावन आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वेलकम सर, वेलकम। तो आप आगे हैं तो अमीर फैसल भाई भी ग्रुप के अंदर ही है। जी जुबैर भाई, खुदावन आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वेलकम सर, वेलकम। तो आप आगे हैं तो अमीर फैसल भाई भी ग्रुप के अंदर ही है। हाँ, ठीक है रहमत भाई। जज़ाकल्लाह। ग्रुप लॉक करवाएं और जो उन्होंने दावा किया है भी दलील के साथ यहाँ पर रखें और अपना एतराज़ बताएं। इंशाल्लाह हम उसका रद्द करेंगे। जुबैर भाई, आप आए और आके अपना सबसे पहले अपना तारुफ करवाएं, अपना अकीदा बताएं, और उसके बाद हम अमीर फैसल भाई को भी वेलकम करेंगे। तो आप आए प्लीज। खुदावन आपके साथ हो। गॉड ब्लेस। जी अमीर फैसल भाई, खुदावन आपको बरकत दे। तो जानते तो सभी हैं, लेकिन ये एक रूल रेगुलेशन है, और जो आपकी बातचीत होने जा रही है, तो आपको भी अपना आ, बताना है कि क्या धर्म है, कौन से धर्म में है, और कौन सा फिरका है। और आपको भी आके यहाँ हम सबको बताना है। तो फिर उसके बाद बातचीत शुरू होगी। खुदावन आपके साथ हो। गॉड। जी मैं अमीर फैसल भाई, खुदावन आपको बरकत दे। तो आप भी आ जाएं और आके दोनों अपने अकीदे बता दें। तो फिर उसके बाद जो सिस्टम आगे चलता है, डिस्कशन आगे चलती है, तो उसमें ये होगा कि एक ही बात को आपने लेना है, और एक बात जब तक क्लियर नहीं होगी दूसरा पॉइंट आगे नहीं चलेगा। जब तक दोनों भाई जो है एक दूसरे की बात को आमीन कह देंगे, तो उसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन होगा, जो दूसरा सवाल होगा वो रखा जाएगा। गॉड ब्लेस यू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी रहमत साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। मेरा अकीदा क्या बताना है, इनको अकीदा पता है, मैं फिर भी बता देता हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि जितने भी साहबा हैं उनका अदब व एहतराम किया जाता है, उन पर तबर्रेबाजी नहीं की जाती। ये अहले सुन्नत वल जमात का पक्का अकीदा है। अब अमीर फैसल साहब ने जो एतराज़ किया है वो अपना एतराज़ रखें, अपना दावा पेश करें और दलील के साथ, और बताएं कि इनको क्या एतराज़ है। इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे। बात सही होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम करेंगे, और बात झूठ होगी तो उनसे जवाब मांगेंगे। रहमत भाई, हमारा अकीदा ये है कि सबसे पहले कुरान, उसके बाद हदीस, सुन्नत रसूल। जो चीज़ उससे साबित होगी हम उसको मानते हैं। झूठे किस्से कहानियाँ, उस पर कोई एतबार नहीं किया जाता। ठीक है, ये जो भी चीज़ पेश करेंगे उसकी सनद, उसके दलाइल विथ रेफरेंस यहाँ पर लगाएंगे। इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे विथ रेफरेंस। ठीक है, क्योंकि दावा इनका है तो दलील भी इनको देना पड़ेगी। ये तो उसूल है ना डिबेट का, और बातचीत के आदाब हैं ये। जो दावा करता है दलील उसके ज़िम्मे होती है। तो ये आए, अपना एतराज़ रखें जो भी इन्होंने कहा था। 1 मिनट 13 सेकंड की जो ऑडियो सुबह से घूम रही है और ये बार बार लगा रहे हैं बड़े अच्छे अंदाज में, तो अब आए और ये अपना अकीदा भी बताएं और मुझसे कौन बात कर रहा है ये भी बताएं। जी अमीर फैसल भाई, आप आके अपना जो भी तराज है वो आके आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। खुदावन आपके साथ हो। और आपने भी बताना है आके कि आप कौन सा फेथ के साथ, या कौन सा अकीदा है आपका। गॉड ब्लेस यू। जब ये अपना दावा पेश कर देंगे, जब इनकी सारी ऑडियो पूरी हो जाए, तो ये नीचे खाली एंड लिख दें ताकि मैं सुन के उसका जवाब दे सकूं।
میری بات कंप्लीट हो जाएगी तो मैं उसके आगे एंड लिख दूंगा. मोहतरम पास्टर रहमत गिल साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सर, मैं बाई बर्थ एक सनातन धर्मी हूं और आर्य समाज फिरके में मैंने जन्म लिया है. बट मैं आज की तारीख में एक मुसलमान हूं. क्योंकि मैं नई मुस्लिम हूं इसलिए मैं किसी फिरके के चक्कर में नहीं हूं, बस मुसलमान हूं. रही बात जो हमारे मुद्दे मकाबिल डिबेटर साहब ने कहा कि अहले सुन्नत या सब कुछ, मैं इन सब चीज़ों को ना मानता हूं ना समझता हूं. जहां तक मेरे नजरियात और मेरे अकीदे की बात है, मैं बुक्स पढ़ता हूं बहुत गहराई के साथ, और अगर मुझे कोई गलत लगता है तो मेरे दिल पे बोझ पड़ता है उसको अदब से नाम लेते हुए, बट विद ड्यू रेस्पेक्ट, क्योंकि ये समाज में भी रहना होता है, ग्रुप में बात हो रही है, तो मैं किसी का बेअदबी नहीं करूंगा. शुक्रिया. और दोनों भाइयों से ये दरख्वास्त की जाती है कि ये ग्रुप यहीं रह जाएंगे, सब कुछ यहाँ रह जाएगा, लेकिन बड़े प्यार से, बड़े तहम्बल से, बड़े इत्मीनान से और बड़ी तसल्ली से एक दूसरे के साथ बात करनी है और तलखी में नहीं आना और जज्बाती नहीं होना, क्योंकि ये एक दीन की बात हो रही है. यहाँ जज्बाती होने का मैं दोनों अपने प्यारे भाइयों को कह देता हूँ कि जज्बाती नहीं होना, और जज्बात में आकर कोई भी सवाल उल्ट हो सकता है, तो अपने बड़े प्यार से आना है. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप. मेरी तहकीक और न्यूट्रल नजरिए के साथ मैंने जो भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो ये मुसलमान अपने सबसे बड़ा सिपा सालार मानते हैं और खालिद बिन वलीद का नाम रजी अल्लाह अन्हा के बिना नहीं लेते हैं, और ये सैफुल्लाह का लक़ब देते हैं उसको और अल्लाह की तलवार बताते हैं, मैंने इस सब चीजों के उलट पाया है उस शख्सियत को. मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा सर. वो जाहिर सी बात है कि गैर मुस्लिम था, और प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जंगें हुई हैं उसमें वो पेश रहा है और बहुत जबरदस्त हमले किए हैं उसने अबू सुफियान के साथ मिलकर रसूल इस्लाम पर. बट क्योंकि मुसलमान ये कहते हैं कि जिसने कलमा पढ़ लिया उसके सारे गुनाह माफ, तो ठीक है, सारे गुनाह माफ अगर होते हैं तो हम भी पुरानी हिस्ट्री को नहीं लाते हैं. जब खालिद बिन वलीद नाम का आदमी ने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया, तो मैंने तहकीक में ये पाया है, या मेरा नजरिया ये है कि वो मुनाफकत से ही मुसलमान हुआ था, और उसने सारे काम ऐसे किए हैं कि मुसलमानों में एंट्री लोगों की बंद हो जाए, और उसने लोगों की असमत दरिये की है, औरतों की इज्जतों को पामाल किया है, उनके शोहरों को कत्ल किया है. जिस किसी के बारे में पता चल गया कि उसकी बीवी खूबसूरत है या उसे भाग गई, तो कोई ना कोई बहाना बना के उन आदमियों को कत्ल कर दिया है, और उन आदमियों की लाशों के सामने ही उन्हीं औरतों से असमत दरी की है. उसने हर काम मुसलमानों के खिलाफ किया है, ये मेरा दावा है. अगर उमर खान साहब इस बात को एक्सेप्ट करते हैं तो ओके, अगर वो नहीं मानते हैं तो वो इसको रद्द करें, तो मैं अपने दलाइल पेश करूं. अगर वो इनकार करते हैं कि ये सब बातें सच नहीं है. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी अमीर फैसल साहब, इसमें आपकी कोई बात ठीक नहीं है. आपने जो ऊपर की ऑडियो में कहा है कि ये मुसलमानों का अकीदा है कि जो गैर मुस्लिम होता है जिसने कलमा पढ़ लिया उसके पिछला गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तो ये मुसलमानों का अकीदा इसलिए है क्योंकि उनको ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है. ये हो गया आपकी पहली बात का जवाब. दूसरी बात ये कि जो आपने इल्ज़ाम लगाया है, जो आप दावा कर रहे हैं, आप उसका यहाँ पर सबूत पेश करें. इंशाल्लाह जब सबूत पेश करेंगे तो हम आपको बताएंगे. जी, आपने इस ऑडियो में कहा है कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने औरतों की बेरुमती की, उनके साथ गलत काम किए, उनके शोहरों के सामने उन्होंने बहुत कुछ किया. ठीक है, हम इसको सिरे से रद्द करते हैं. ठीक है, आप अपने दलाइल पेश करें, इंशाल्लाह हम बताएंगे कहाँ पर गलती है, हम उसकी निशानदेही करेंगे. मोहतरम उमर खान साहब, या तो साफ छुपिए या साफ सामने आइए. अब आप रद्द करेंगे, क्या करेंगे? मैं पहले कह चुका हूं कि हदीसों के बेस पे मैं बात करूंगा,
اور ظاہر سی بات ہے کہ جو صحیح حدیثیں ہیں ان کے بیس پر تاریخ ابن کثیر کے بیس پہ بات کروں گا، اور اس کو مسلمان لوگ صحیح مانتے ہیں۔ اب آپ اس میں کیا رد کریں گے وہ تو خیر آپ جانیں، اور پلیز گروپ بھی آپ کا ہے، ہم بھی آپ کے ہیں، سب آپ کے ہیں، اتنی جلد بازی بھی مت کیا کیجیے۔ آپ نے پہلے لکھ دیا کہ جی میں بات کروں، پھر آپ نے لکھا کہ ویٹ، تو آرام سے آپ کیجیے، جتنی آڈیوز کرنی ہے اتنی کیجیے گا، کوئی جلدی نہیں ہے۔ بہرحال آپ اس کا مطلب کیا مانتے ہیں خالد بن ولید کو ایک سچا پکا مسلمان اور رضی اللہ عنہ، اور آپ کے اکارڈنگ کیا بات ہے کہ اس شخصیت نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، مسلمانوں کے خلاف کوئی کام نہیں کیا؟ تو آپ ایک آڈیو میں پلیز کنفرم کر دیجئے، اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنے دلائل پیش کرتا ہوں۔ بٹ آپ یہ کہیے کہ آپ کی جو خالد بن ولید یا جو بھی کچھ آپ کہتے ہیں، انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا اور مسلمانوں کے خلاف ان کا کوئی کام نہیں جاتا۔ شکریہ۔ جی امیر فیصل صاحب، یہ آپ نے غلط بات کی ہے، کیونکہ دعویٰ آپ نے کیا ہے نا، ان کو غلط آپ نے الفاظ بولے ہیں۔ تو یہ اصول ہے ڈیبیٹ کا کہ جو دعویٰ کرتا ہے دلیل بھی وہی دیتا ہے۔ جب آپ دلیل دیں گے تو ہم اس کا رد کریں گے نا، بنا دلیل کے کیسے میں رد کروں؟ ایسے تو کوئی بھی آ کر کچھ بھی بول سکتا ہے کسی کے بارے میں، ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی معصوم نہیں ہے، غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، وہ دوسرا میٹر ہے۔ آپ نے جو بات کہی ہے، آج پورا دن آپ نے 1 منٹ 13 سیکنڈ کی جو آڈیو گھمائی ہے اس کو بار بار سنیں، آپ نے کیا الفاظ سے نوازا ہے خالد ابن ولید کو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اب پیش کریں۔ آپ نے کہا تھا، یہ بات ہماری اور رحمت بھائی نے بھی بتایا تھا کہ آپ دلیل پیش کریں گے اور پھر سوال کریں گے۔ اب آپ خالی سوال کر رہے ہیں تو آپ اپنے دعوے کی دلیل پیش کریں، انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ یہ تو بعد میں پتہ چلے گا نا کہ کیا رد کرنا ہے کیا نہیں، یہی تو پتے کھولنا ہے ہمیں کہ آپ پرچیاں لے کر آئے ہیں یا اپنے علم سے بات کر رہے ہیں، یہی تو لوگوں کو دکھانا ہے۔ عمیر خان صاحب، صرف جیسے کہ محترم پاسٹر احمد گل صاحب نے تعارف کروایا کہ ہم لوگوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو ایسے ہی اگر میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ پیدائشی مسلمان ہیں، کہ آپ کا کیا نظریہ اور کیا تحقیق ہے؟ کیا آپ ایک بہت اچھا آدمی مانتے ہیں خالد بن ولید کو، یا نارمل مانتے ہیں، یا غلط مانتے ہیں؟ تو کیا میں غلط ہوں؟ اب آپ جو بھی جواب دیں گے انشاءاللہ اس جواب کے فوراً بعد میں اپنے دلائل شروع کر دوں گا۔ شکریہ۔ دیکھیے امیر فیصل صاحب، اچھے اور برے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے کہ وہ اچھے آدمی یا برے، یہ اللہ کا معاملہ ہے اور بندے کا معاملہ ہے، پہلی بات کا جواب، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اپنے اصل مدعے پر آئیے جو آپ نے آڈیو میں کہا تھا۔ اب آپ وہ دلائل یہاں پر پیش کریں، انشاءاللہ ہم اس کا رد کریں گے۔ شارٹ میں آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے۔ مسند احمد کی صحیح اسٹیٹس صحیح حدیث ہے 6540۔ عبید بن تیغلی کہتے ہیں کہ ہم نے عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے ساتھ غزوہ کیا۔ جب ان کے پاس 4 اجمی دشمن لائے گئے تو انہوں نے حکم دیا کہ ان کو باندھ کر تیروں سے قتل کر دیا جائے۔ جب یہ بات سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ کر قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نردیشوں کی حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ سب سے پہلا گناہ اکارڈنگ ٹو می، اکارڈنگ ٹو حدیث مسند احمد 6540۔ صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 7189۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنی جزیمہ کی طرف بھیجا جب انہیں اسلام کی دعوت دی، یعنی کہ غیر مسلموں کو اسلام پہ آنے کو انہوں نے کہا، تو وہ اسلمنا، ہم اسلام لائے کہہ کر اچھی طرح اظہار اسلام نہ کر سکے، بلکہ کہنے لگے کہ سبانا سبانا، ہم اپنے دین سے پھر گئے، ہم اپنے دین سے پھر گئے۔ اس پر خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل اور قید کرنے لگے، اور ہم میں سے ہر شخص کو اس کے حصے کا قیدی دیا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہر شخص اپنے قیدی کو قتل کر دے۔
اس پر میں نے کہا کہ واللہ میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا اور نہ میرے ساتھیوں میں کوئی اپنے قیدی کو قتل کرے گا۔ پھر ہم نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ تھوڑا چھپ کیا ہے، کہ اے اللہ میں اس سے برات ظاہر کرتا ہوں خالد بن ولید نے جو کیا ہے اس سے، اور انہوں نے یہ بات 2 مرتبہ بولی کہ اے اللہ میں اس سے برات ظاہر کرتا ہوں کہ جو خالد بن ولید نے کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک تصویر کھینچی جا سکتی ہے کہ کل کی تاریخ میں امیت اگروال تھا، اس پہ زور زبردستی سپاہی لے جا کے کھڑا کر دیا جائے اور اسے یہ کہا جائے تو مذہب اسلام میں داخل ہو جا اور یہ بات پڑھ، تو ظاہر سی بات ہے کہ کلچر الگ ہوتا ہے، ایک نظریہ الگ ہوتا ہے، کسی الگ دھرم میں پیدائش لی ہوئی ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس زبان سے بھی آدمی بے بہرا ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے کچھ پڑھنے کے لیے دیا بھی ایک غیر مسلم جو کہ ابھی سے اچھی طرح سے مسلمان ہوا بھی نہیں ہے، اگر اس سے کچھ غلط نکل بھی گیا، جبکہ اس سے اتنا غلط بھی نہیں لکھ لیا، اس نے کہا میں اپنے اپنا دھرم بدل دیا، ارے بھائی جب وہ ہندو تھے یا غیر مسلم جو بھی ہوں گے تو دھرم تو وہ بدل ہی رہے تھے، صرف یہ سن کے ان کو کاٹ مار کر دینا، قتل و غارت گری کر دینا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اور غیر مسلموں تک یہ باتیں پہنچی تو وہ تو 100 بار سوچیں گے کہ وہاں سے جگہ بدل لیں یا کچھ کریں بٹ مسلمان نہ ہو۔ میرے جیسے نیوٹرل شخصیت کے لیے اور جو لوگ بھی نیوٹرل نظریہ رکھ کے سنیں گے اس گروپ میں ان باتوں کو تو ظاہر سی بات ہے کہ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ اصل میں اگر یہ فوجوں کا کمانڈر ان چیف تھا یا کچھ بھی تھا تو اسے کون سا رویہ اور کیسا رویہ کرنا چاہیے تھا۔ اور میری سب لوگوں سے، سب ممبرز جو سن رہے ہیں یا یہ کہ کبھی ویڈیو لنک کے ذریعے سنیں گے تو وہ یہ ضرور اپنے پاس نظر میں رکھیں کہ آج امیر فیصل جس لوکیلٹی میں رہ رہا ہے یا جس دیش میں صوبے میں رہتا ہے اس صوبے کی 98% آبادی غیر مسلمز کی ہے اور اونلی 2% یہاں پہ مسلمان ہیں، بٹ امیر فیصل ایک اوپن مسلمان ہے اور الحمدللہ کھلے عام مسلمان ہے اور مجھے یہاں پہ کوئی دقت نہیں ہے، بٹ خدا نخواستہ میرے سامنے ہزاروں کا لشکر یا سینکڑوں کا لشکر آ جائے، میرے پریوار کو خطرہ ہو جائے، مجھے لگے کہ میری اور پریوار کی زندگی خطرے میں ہے اور مجھے کوئی یہ کہنے لگے کہ تو اب ہندو ہو جا اور مجھے ہندو ہونا بھی لگے، مجھے کانپنا پڑے اور میرے مجھ سے کچھ غلط شبد نکل جائیں، تو اگر وہ مجھے کاٹ مار دے یا میرے پریوار کو تو ہم لوگوں پہ یا ہماری کمیونٹی پہ کیا گزرے گی، اس نظریے سے لوگ باگ سوچ سکتے ہیں۔ حدیثوں کے انبار لگائے جا سکتے ہیں اور بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، ان گنت آڈیوز کی جا سکتی ہیں، بٹ میں نے پوری کوشش یہ کی ہے کہ شارٹیسٹ فارم میں اپنی بات کو رکھوں اور جو مین اور امپورٹنٹ حدیثیں ہیں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سبھی معاملات مذہب اسلام کے ٹیچنگ کے خلاف کیے ہیں۔ خالد بن ولید نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بیزاری کا اظہار کر دینا ایک نیوٹرل شخصیت کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ پروفٹ اسلام نے ہی جب یہ کہہ دیا کہ بھائی میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی مسلمان کو اس کو ایک اچھا آدمی کہنا چاہیے یا سمجھنا چاہیے، اور اگر وہ سمجھے تو رسول اسلام صاحب کی توہین کرے گا، ظاہر سی بات ہے۔ اب رہی بات رسول اسلام صاحب کی کہ انہوں نے کیوں اس کو برداشت کیا، تو 10 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا چیز لے لیجئے، ایک گروپ ہوتا ہے تو اس میں بھی کافی لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب انہوں نے برداشت پولیٹیکل وے میں کیا، کیسے کیا، یہ سب باتیں ہیں، بٹ انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا ہے، یہ اس کے خلاف بات جاتی ہے۔ اب تک جو میں نے حدیثیں پیش کی ہیں اور جو میری آڈیوز ہیں اس ریگارڈنگ عمر خان صاحب اپنی بات رکھ دیں، اس کے بعد میں دوسرے دلائل اور ان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ دے دوں گا۔ شکریہ۔ ان بٹوین کیونکہ ہمارے ممبرز کافی محنت کر رہے ہیں، یہ اطلاع دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس گروپ کا نام کا کنٹرول لے لیا گیا تھا اور نام یہ رکھ دیا گیا تھا جو میرے خیال سے آڈیو میں کہنا مناسب نہیں، یہ آڈیو بھی ہمارے ریکارڈ کا حصہ نہیں ہوگی، اور کافی ٹائم تک میں نے اس لیے نہیں لگایا کہ وہ لوگ الرٹ ہو جائیں گے، اب کافی ٹائم بعد وہ دیکھ پائے ہیں، اب انہوں نے گروپ کا نام چینج کیا ہے، اور انشاءاللہ پیور ڈسکشن گروپ کی مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن ہر ایک بات پر نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہمارے ممبرز کو کسی قسم کی کوئی پریشانی یا تکلیف نہ ہو جب تک 1-2 دن تک یہ لوگ بھونکتے ہیں۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے امیر فیصل صاحب، آپ نے تو ایک دم دلائلوں کے انبار لگا دیے، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ خیر 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 آپ نے لگائے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کر بات کریں گے۔
آپ نے پہلی حدیث لگائی ہے مسند احمد سے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ ایگری ہوا تھا، اور رحمت بھائی بھی بات کے گواہ ہیں کہ بات پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہوگی، پہلے ایک بات کلیئر ہوگی پھر اگلی بات کی طرف جایا جائے گا۔ اس لیے آپ نے جو پہلی حدیث پیش کی ہے انشاءاللہ ہم اس کا آپ کو جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلی حدیث پر آئیں گے، پہلے ایک حدیث پر آپ بات کر لیں، اس کے بعد باقی پر بات کریں گے۔ اگر آپ اس سے ایگری ہیں اور رحمت بھائی آپ سن رہے ہیں، آپ اس بات کو لے کر ایک آڈیو دیں، یہ ہماری بات ہوئی تھی۔ تو ہم پہلے اس حدیث پر بات کریں گے جو انہوں نے پیش کی ہے مسند احمد سے۔ جو آپ نے پہلی حدیث پیش کی مسند احمد کی، اس کی اسناد ضعیف ہے، ٹھیک ہے؟ آپ امیر فیصل، نقل کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے۔ جس کتاب سے آپ نے یہ حدیث لگائی ہے نا، اسی کتاب میں اس کا رد ہے۔ اب میں آپ کو اسکرین شاٹ پیش کرتا ہوں اس کے رد میں، آپ اگر پرچی نہیں لیے اپنی علم سے بات کر رہے ہیں تو اس کے ریفرنس پڑھ لینا، اس کا باب پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ نیچے ہی لکھا ہوا ہے کہ اس کی اسناد ضعیف ہے، اور وہاں پر ریفرنس بھی دیا ہوا ہے۔ یہ میرا پہلا رد ہے آپ کے لیے، اور میں وہ اسکرین شاٹ اب لگا دیتا ہوں یہاں پر۔ عمیر خان صاحب، اس میں عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو اردو میں آپ پڑھ کے آڈیو دے دیں تاکہ سب لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، شکریہ۔ جی امیر فیصل، میں کوئی میں کوئی میں کوئی تکبر نہیں کرتا، نہ میں بونگے مارتا ہوں، نہ شیخی بگاڑتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اتنا بڑا کوئی عالم نہیں ہوں، ہاں اتنا سمجھ سکتا ہوں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو اس میں ایک راوی ہے وہ مجہول ہے، ٹھیک ہے؟ وہ میرا موبائل کام نہیں کر رہا ہے، وہ ایڈٹ سے جو مارکا کرتے ہیں نا، وہ میرا کام نہیں کر رہا، میں نے بہت کوشش کی، نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا۔ لیکن یہ بات پکی ہے، آپ کسی سے بھی پڑھوا لیں، کسی سے بھی اس کی کیا بولتے ہیں پروف ریڈنگ کروا لیں، نیچے کیا لکھا ہوا ہے، اور وہاں پر نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اس سے اب ایگری نہیں ہے تو اپنا اعتراض کاؤنٹر کوشچن کر سکتے ہیں، ورنہ بات یہاں پر آپ کی ختم ہو جاتی ہے میری طرف سے، دی اینڈ۔ عمیر خان صاحب، میں آپ کو ایک بات یہ واضح کر دوں، اور محترم پاسٹر احمد گل صاحب ہوئے، یہ سبھی ممبرس ہوئے، ہم لوگوں کا مقصد نہ جیتنا ہے نہ ہارنا ہے، ایک بہت ہی آرام سے بیٹھ کر دونوں بھائیوں کی طرح اسٹڈی کرنی ہے اور لوگوں کے سامنے کرنی ہے۔ بہرحال ایک حدیث میں نے لگائی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ صحیح، یعنی کہ اسٹیٹس اس کا صحیح کلیئر کیا ہوا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ چلیے میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، غیر مسلمس بھی سن رہے ہیں اور سنیں گے، تو میں سیدھا پکا الزام یہ لگاتا ہوں کہ حدیثوں کی کتاب میں جب موجود ہے اور صحیح اسٹیٹس موجود ہے تو وہاں تک تو وہ صحیح تھی۔ بعد میں جب آپ جیسے مسلمانوں نے ایسے مسلمانوں نے جو اس کو سپہ سالار ثابت کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ حدیثوں کی کتاب کو تو وہ آگ لگا نہیں سکے، اس میں چینجنگ نہیں کر سکے، بٹ آگے اس طرح کی باتیں لکھ دی اگلے پیجز پہ جا کے کہ جی یہ ضعیف ہے یا غلط ہے۔ اور ہمارے جیسے نیوٹرل شخصیت کے آدمی، اگر یہ لکھا ہوا بھی ہے، حالانکہ آپ نے اردو میں نہیں پڑھا، تو کم سے کم میرا جیسا نیوٹرل شخصیت کا آدمی اس کو رد کرتا ہے، رد سمجھتا ہے، اور وہی سمجھے گا جو پہلی بار میں لکھا ہوا ہے، باقی سننے والے فیصلہ کر لیں گے۔ اب آپ اگلی بات کریں، جی امیر فیصل بھائی، میں نے ریڈ میں نے ریڈ میں نے ریڈ مارک لگا دیا ہے، اس میں دیکھیے جو راوی ہے مجہول ہے، ٹھیک ہے؟ اور مجہول تو آپ جانتے ہوں گے، اتنے بھی نادان نہ ہوں گے آپ۔ محترم عبیر خان صاحب، میری ایک چھوٹی سی رائے ہے کہ محترم پاسٹر رحمت گل صاحب کا ایک نیوٹرل نظریے سے انہیں سننا ہے پوری بات، اور انہیں میرے خیال سے جب ہی لایا جائے، جب ڈیبیٹ پوری ہو جائے اور اعلان ہو جائے ہم دونوں کی طرف سے، تو وہ اپنا ڈیسیزن سنائیں یا اپنا کنکلوژن سنائیں گے، وہ زیادہ بیٹر رہے گا، ویسے جیسا رحمت گل صاحب اور آپ سمجھیں۔ شکریہ۔ اگلی بات تو میں جب کروں گا نا امیر فیصل، جب ایک پوائنٹ کلیئر ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، آپ ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ اپنے علم سے، آپ نے تحقیق کی، اپنے علم سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی پروف دیتا ہے نا تو اس میں جھول نہیں ہونا چاہیے، بات پختہ ہونا چاہیے۔ ہم اس کو
کہتے ہیں ایک محاورہ ہے، نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. اگر یہ آپ کی اپنی عقل سے بات ہوتی ہے، اپنے علم سے بات کرتے، تو آپ پوری اسٹڈی کرتے. ٹھیک ہے، آپ کو کسی نے پی ایم میں پرچی دی، آپ نے یہاں پر لگا دی، آپ کو یہ امید بھی نہیں تھی کہ وہاں پر اور دوسری جگہ کیا لکھا ہوا ہے. تو یہی تو ہے، جھوٹ پھیلانے والے صرف سکے کا ایک پہلو دکھاتے ہیں، دوسرا پہلو نہیں دکھاتے، کیونکہ ان کو پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، شخصیت کو بدنام کرنا ہوتا ہے، جبکہ اسی کتاب میں اس کا رد موجود ہوتا ہے. تو حدیث کا علم ایسا ہے کہ ہم اور آپ جیسے لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے جب تک ایک استاد نہ ہو، اور استاد بھی ویسا جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، نیوٹرل ہو، سچی بات بتانے والا ہو. ٹھیک ہے، آپ نے وہ تو پڑھ لیا، صحیح دیکھ لیا، لیکن ہر دیکھ کی دکھائی چیز صحیح نہیں ہوتی. مثال کے طور پر مجھے ایک کہاوت یاد آ رہی ہے جو میں نے بہت سے لوگوں سے سنا اور اس گروپ میں بھی سنا تھا، آپ کی مغل اجالا میم سے. مصری اور پھٹکری دونوں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن ان دونوں کی تاثیر مختصر ہوتی ہے، ٹیسٹ بھی الگ ہوتا ہے. یہ ایک میں نے مثال کے طور پر آپ کو بات بتائی ہے. تو اس لیے اگر آپ اتنا بڑا دعویٰ لے کر آئے تھے ایک شخصیت پر، صحابہ کرام پر، اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ میں کیا پیش کر رہا ہوں، تو یہ تو آپ کی کم علمی ہوئی. اب آپ غیر مسلم کی پیٹھ کے پیچھے نہ چھپیں. ٹھیک ہے، جو آپ نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھیں آپ اس پر قائم رہیں. آپ پہلے اس پوائنٹ کو کلیئر کریں کہ آپ اس بات سے ایگری ہیں، جو میں نے دلیل پیش کی ہے وہ غلط پیش کی ہے، مجھے اس کا علم نہیں تھا، یا آپ اس پر ابھی حجت کرنا چاہتے ہیں، یہ واضح کریں. دیکھو امیر فیصل بھائی، میں اب ایک بات کلیئر کر دوں، یہ ہمارا کل یہی بات طے ہوئی تھی، اور اس بات کے گواہ رحمت گل صاحب بھی ہیں. انہوں نے بھی آپ کو آڈیو کر کے سمجھایا تھا اور آپ نے بھی یہ بات مانی تھی. انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ بات پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہوگی، جب تک ایک مسئلہ کلیئر نہ ہوگا تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے. تو ہم کیسے آگے بڑھیں؟ ابھی ایک حدیث پر بات ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے امیر فیصل، یہ ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات سچی بات لوگوں کو پتا ہونا چاہیے، بس یہی ہمارا نظریہ ہے، میرا، آپ کا مجھے نہیں پتا. دوسری بات یہ کہ آپ جو بات کر رہے ہیں تو ایک پوائنٹ پر بات کریں نا، اس کے بعد رحمت گل صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں گے. جب تک ایک بات کلیئر نہیں ہوگی ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ ایسے تو کھچڑی بن جائے گی. آپ ایک بات کریں گے، میں ایک بات کروں گا، میں کس ادھر چلا، اس سے ذہن بھی بھٹکے گا. جو انسان کا کانسنٹریٹ ایک چیز پر ہوتا ہے وہ ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا، ڈیکورم خراب ہو جائے گا. اس لیے آپ سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پہلے ایک بات کلیئر کریں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے. ضروری نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ روزانہ آدھا ایک گھنٹہ سیشن رکھ لیں. انشاءاللہ میں تیار ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. آپ نے جو پروپیگنڈا آج گروپ میں میرے نام لے لے کر، میں نہیں بولا، میں نے کہا جب بات ہوگی انشاءاللہ تبھی بات کریں گے. آپ نے پتہ نہیں کیا کیا الفاظ سے نوازا ہے مجھے، ٹھیک ہے نا، وہ سب جانتے ہیں. تو اس لیے آپ بات علم سے کریں، غیر مسلموں کی پیٹھ کے پیچھے نہ چھپیں. اور آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے اس کو سوال جواب کا سیشن سمجھ لیا ہے. آپ کو یہ امید ہی نہیں تھی کہ بات کہاں تک جائے گی، کیونکہ آپ نے جذبات میں آ کے بڑی بڑی باتیں تو کر دی. اب آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، بات جو ہوئی تھی اصول سے ہی بات ہوگی، اصول سے میں نہیں ہٹتا. میں جب بھی بات کرتا ہوں الحمدللہ اصول سے ہی کرتا ہوں، اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتا ہوں. میرے اندر یہ نہیں ہے کہ میں ایک پیر ادھر رکھوں ایک پیر ادھر رکھوں اور کہیں کا کہیں پھلانگ جاؤں. ایسے کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اب ایک حدیث جو آپ نے لگائی ہے پہلے اس کو کلیئر کر لیں، انشاءاللہ پھر آگے چلتے ہیں. عمیر خان صاحب، آپ نے رنڈی رونا رویا کہ آپ کو میں نے کچھ کچھ ناموں سے القاب سے نوازا ہے. نہ میری عادت ہے نہ میری شخصیت ہے کسی کو غلط نام سے پکارنا. آپ نے امیت اگروال کو امیت گٹروال کہا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ذہنی چوٹ پہنچانے والا یہ کام ہوتا ہے. اس کے ریئیکشن میں نے آپ کو پھر بھی زیادہ برا لفظ نہیں کہا، میں نے عمیر ملا کہا. بہرحال یہ شخص ڈیبیٹ بعد میں چل کر لیں گے، ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کی بات کا جواب دیا. جی میر فیصل بھائی، ویری سوری. ابھی جو بات ہوگی، ابھی آپ نے بخاری کی لگائی ہے ایک حدیث، اس پہ یہ بات ہوگی، پھر آگے آپ چلیں گے. پہلے بخاری والی بات کلیئر ہو جائے، اس کے بعد آپ آگے چلیں گے. اور ڈریس محترم پاسٹر رحمت گل صاحب، کیونکہ آپ کا یہ حکم نامہ آ گیا ہے کہ یہیں پہ بات کرنی ہے اور اس کو یس یا نو کرنا ہے،
बहरहाल जो मेरा जहन कहता है, मेरी अपनी स्टडी कहती है, वो सब अलग बातें हुई। बट डिबेट्स के बेनिफिट में जाते हुए और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि डिबेट्स हमें अभी आगे लेके जानी है, तो मैं ये कहने को कोई मुझे मुजायका नहीं है कि आप मुसलमानों की किताबों में ही उस हदीस को सही स्टेटस लिखा हुआ है और आप ही अब पेज दिखा रहे हैं। मुझे उर्दू नहीं आती है। अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि उसी हदीस को रद्द किया गया है, तो हो सकता है अगर उर्दू में ये लिखा गया है तो वो भी आपकी बुक में है और इसमें पढ़ने वाले की कोई गलती नहीं। हम मान लेते हैं कि आप ही की किताब में उसको सही दिखाया गया और आप ही की किताब में उसको गलत दिखाया गया। अब अगले पॉइंट पे आए। शुक्रिया। जी अमीर फैसल, जो आपने सही बुखारी की हदीस पेश की है, तो इसमें जो लिखा हुआ है इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला से बहुत सी गलतियां हुई, ठीक है, लेकिन उससे ये साबित नहीं होता कि किसी की शख्सियत को आप 0 से 100 से 0 कर दें, ठीक है। ये वही खालिद इब्न वलीद हैं जिनको सैफुल्लाह का लक़ब भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया। उसका सबूत मैं पेश कर देता हूँ, ठीक है। और वो जंग मौत ग़ज़वा मौता के मौके पर, ठीक है, ये तो पहले की हदीस है जब आपने उनको रवाना किया था सफ़ीर बनाकर, सॉरी अमीर बनाकर, ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने ग़ज़वा मौता पे जो अपना मुज़ाहिरा दिखाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से उनको सैफुल्लाह का लक़ब से नवाजा, ये इस बात की दलील है कि जो उनकी गलतियां थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी शुमार नहीं की, ठीक है। और माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह जो आपने ऑडियो की है 1 मिनट 11 सेकंड की, उसमें तो ये ज़ाहिर होता है कि माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ातियत पर तुहमत लगा रहे हैं। अब मैं इसी सही बुखारी से उनके फ़ज़ाइल में हदीस पेश कर रहा हूँ, ठीक है, जो इसके बाद की है। ये पहले की है, ये इसके बाद की है। और ये बात याद रखें कि जो चीज़ बाद में होती है वो ज़्यादा काबिल कबूल होती है, क्योंकि पहले इंसान बुरा भी हो सकता है, बाद में अच्छा भी हो सकता है, ठीक है ना। खैर खैर आंखें तो माशाल्लाह आपकी चढ़ी रहती है। आपको मैं डिबेट का हिस्सा नहीं बनाना चाहता उन बातों को। खैर, मैंने सिर्फ ये पूछा था कि क्या आपने कंप्लीट बात कर ली है, क्योंकि आप ही ने हुक्म सादिर किया था कि जी या ऐसा कोई निशान लिख दिया करेंगे कि बात पूरी हो गई है। बहरहाल अब शायद आपकी बात पूरी हो गई है। मेरा इसके लिए भी यही जवाब है कि वो हदीसें भी आप ही लोगों की किताबों में लिखी हुई हैं। ये हदीसें भी ये हदीसें हैं, ये लिखी हुई हैं, ये हदीसें हुई हैं, ये हदीसें भी आपकी किताबों में लिखी गई हैं। आपने एक स्ट्रॉन्ग केस, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना चाहा रसूल इस्लाम साहब को लेकर कि अगर उन्होंने कुछ कहा था और आपने माना कि उनके टाइम में इनसे बहुत गलतियां हुई थी आपके खालिद बिन वलीद अलैहिस्सलाम से, चलिए हुई होंगी, और आपने कहा कि बाद में उन्होंने सैफुल्लाह कर दिया था। तो मैं बहुत छोटी सी चीज से ही मैं तो मुशाबियत दे सकता हूँ, सिर्फ एक ग्रुप से लेके। ग्रुप में भी ये करना पड़ता है हम लोगों को एज एन एडमिन, और ये सरकारी पॉलिटिकल पार्टीज में भी बहुत होता है कि जो जितना बड़ा गुंडागर्दी करता है कभी कभी उसी को एडमिन बना दिया जाता है कि ले भाई अब तू बैठ जा कुर्सी। और हमने खुद इस तरह के पॉलिटिकल गेम खेले हैं अपने सूबे जात में, अपने वोट वगैरह देते हुए, कि जो सबसे ज्यादा फुदकते थे और ये कहते थे हम लाड़ काट देंगे मार देंगे, उन्हीं को इख्तियार दे दिया बाई वोट, और कुर्सी में बैठ के उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और ये हमारे यहाँ और दुनिया के या इंडिया के सबसे बड़े सूबे में शायद जिसमें आप ही रहते हैं उसकी ये जीती जागती मिसाल है। इन चीजों को हम जैसे लोग ज्यादा अहमियत नहीं देते। आपका नजरिया आ गया, मेरा नजरिया आ गया। अब अगर पास्टर अहमद गिल साहब इजाजत देते हैं तो आगे चलें सर। नहीं अमीर फैसल भाई, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मैं फिर वही कहूँगा, पर्चियाँ लेकर बात करने से मसले का हल नहीं होता। इंसान जब अपने जहन से तहकीक करता है, उस पर मेहनत करता है, तब बात बनती है। एक बात आपको बता दूं, सबके इल्म में भी आ जाए, बिना उस्ताद के कोई भी इल्म हासिल नहीं कर सकता। ये बात याद रखना, ठीक है ना। व्हाट्सएप की दुनिया में आकर आप नॉलेज तो ले सकते हो, ठीक है ना, लेकिन हुज्जत तमाम नहीं कर सकते। यहाँ पर आप नॉलेज ले सकते हो, पुख्ता इल्म हासिल नहीं कर सकते। ज़राए बहुत हैं, ज़राए बहुत हैं इल्म हासिल करने के,
سچے لوگوں سے. لیکن آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ سوائے جھوٹوں سے آپ نے علم حاصل کیا ہے، صرف جھوٹوں سے. آپ 3.5 سال سے میں آپ کو جانتا ہوں. اب آپ یہ چھوٹی سی بات کہہ کر بچنا چاہتے ہیں. آپ جس حدیث سے اپنے پروف کے طور پر یہاں پیش کر رہے ہیں، اسی بخاری سے اگر میں رد پیش کر رہا ہوں تو آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی کو صرف انڈیویجل ہو کر تنقید نہیں کر سکتے، کسی کو نشانہ نہیں بنا سکتے، اور وہ بھی صحابی رسول. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جو کرتے ہیں پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں. عمیر خان صاحب، میرا مقصد آگے چلتے رہنا ہے. آپ نے جو حدیثیں دکھائی گئی ہیں، آپ نے دکھائی ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ میری نظر سے نہیں گزری. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ نیوٹرل اسٹڈی کرتے ہوئے، نیوٹرل تحقیق کرتے ہوئے یہ سب کچھ میں نے پایا ہے. اور جو کچھ میں نے پایا ہے پرچیوں سے نہیں پایا، وہ میں پیش کر رہا ہوں. اپنا نظریہ میں پیش کر رہا ہوں. اپنے نظریے، اپنے حدیثیں آپ پیش کریں. جب میں اس حدیث کو مانوں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس حدیث کو بھی مانے گا. جو پیدائشی مسلمان ہیں وہ پیچھے پیچھے چل جائیں گے لکھنے والوں کے، کہ چل بھائی اس نے وہ کر لیا، اس نے توبہ کر لیا، کچھ کر لی. رہی بات اس کی، آپ نے کہا کہے پہ آئیں گے، تو آنے کو تو میں بھی بہت ساری چیزوں پہ آؤں گا اگر آنے کی بات چل رہے گی، لیکن وہ ڈیبیٹ کا حصہ نہیں ہے. آپ نے اپنی بات رکھ دی، حدیث رکھ دی. میں نے اپنی بات رکھ دی، حدیث رکھ دی. تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا جو نظریہ بنا وہ میں شروع سے بات کر رہا ہوں. آپ منمانے میں زبردستی نہیں کر سکتے ہیں. اب لاسٹ پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد میری طرف سے بات ختم. اس کے بعد آپ اپنی کر لیجیے گا. شکریہ. یہ والا اسکین جب میں پورا اس کو پڑھتا ہوں یا اس کو پیسٹ کرتا ہوں، تو اس کو پیسٹ کر کے آڈیو نہیں دی جا رہی ہے. اردو مجھے لکھنے نہیں آتی ہے، پڑھنی آتی ہے. بہرحال اس میں ممبرس دیکھ لیں گے کہ یہ خالد بن ولید فوجوں کو لے کر کسی محاذ پہ گیا، کسی جگہ پہ گیا، اور اس کو خبر ملی کہ اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے. یا اس نے Low battery, please charge. کلر جو ہوا ہے، اور اس نے اس آدمی کو قتل کروایا، اس کے شوہر کو بہانے بنا کر، اور اس کا سر کاٹ کر، گلے سے کاٹ کر، اس کے بال بھی گھٹے تھے. چولہا بنوایا جیسے لکڑی کے چولہے ہوتے تھے، 2 طرف اینٹیں اور ایک طرف اس مقتول کا سر اس میں لگوایا، اور اس پہ ہی کھانا بنوایا. اور اسی رات کو اس کی بیوی سے عصمت دری کی. مسلمان کہتے ہیں کہ جائز طور پہ لکھا ہوا ہے، اس نے نکاح کیا. تو مسلمانوں سے یہ پوچھتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو طلاق بھی دے دے شوہر، یا یہ کہ وہ اس کو مر بھی جائے، مان لیجیے چاہے شہید ہو جائے، تو عورت کے لیے لازمی ہے کہ 3-4 مہینے کی وہ عدت کرے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جنگ کے ٹائم پہ ایسی اجازت نہیں ہے، تو اس کی آپ دلیل دے سکتے ہیں. بہرحال یہ باتیں ضروری ہیں کہ ایک آدمی کو قتل کیا گیا، اس کی بیوی سے ریپ کیا گیا، اسی کمرے میں کیا گیا. ظاہر سی بات ہے وہاں کوئی بہل وہل نہیں تھے، تو کیا اس عورت پہ گزری ہوگی؟ کتنا یہ شفاق آدمی تھا. اور اس کی رپورٹ جب وہاں پہ گئی ہے ابو بکر خلیفہ پہ، تو اس نے اس کو مذاق میں لیا. عمر جو کہ سیکنڈ خلیفہ بنے تھے، انہوں نے شکایت کی ابو بکر کے، یہ تم صحیح نہیں کر رہے ہو، اس کو ڈسمس کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ڈسمس نہیں کروں گا. اور یہ سب باتیں ہوئی. اور یہ بھی تاریخ میں درج ہے کہ عمر نے اپنی خلافت شروع ہوتے ہی اس آدمی کو ڈسمس کر دیا تھا اور لات مارتی تھی. تو بہرحال اس اسکین سے یہ کھلے عام ثابت ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو اس لیے قتل کیا گیا کیونکہ اس کی بیوی خوبصورت تھی، اور اس آدمی کو مار کے اور اس کی بیوی سے اسی رات کو صحبت کرنا انسانیت کے خلاف ہے. جانور بھی ایسا نہیں کرتے. اور اس سے پروو ہوتا ہے کتنا خطرناک، کتنا ڈیڈلی، کتنا ٹیررسٹ، کتنا دہشت گرد آدمی تھا یہ. اور اب ان باتوں کا جو بھی آپ کو جواب دینا ہے دیں. میں نے بات پوری رکھ دی ہے. شکریہ، جزاک. مجھے پتا تھا، کیونکہ آپ کو یہیں پر آنا تھا. آپ کے پیٹ میں ہولے اٹھ رہے تھے کہ کسی صورت سے میں یہاں تک پہنچوں. بہرحال جو آپ کے دل میں تھا وہ زبان پر آ گیا، اور آپ نے سب کچھ اگل دیا یہاں پر. میرے بھائی، جو ابن کثیر سے تم یہ تاریخ لگا رہے ہو، ذرا اس کی اسناد تو پیش کر دو. اسی ابن کثیر سے میں کچھ اور بھی پیش کروں گا، تو بعد میں پہلے اس کی سند پیش کرو. ٹھیک ہے نا؟ جب تک آپ اس کی سند پیش نہیں کریں گے، ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں. یہ ہے مختصر سا جواب. اور جو سن رہے ہوں گے وہ سمجھ گئے ہوں گے میں کہاں بات کر رہا ہوں. اب تمہاری عقل دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اس کا کیا جواب دیتے ہو.
اور یہ وہ پرچی ہے جو آپ کو براووں نے دی تھی، یاد آیا کچھ؟ اور جب میں نے اس کی اس پہ پکڑ کی تھی تو وہ بھاگ گیا تھا گروپ چھوڑ کے، آپ نے گروپ لاک کر دیا تھا، وہ بات رفع دفع ہو گئی تھی، اسی حوالے پر بات ہو رہی تھی اور اسناد کے اوپر بات ہو رہی تھی ہماری۔ اب آپ سے بھی وہی مطالبہ ہے جو براوو سے تھا، یاد آیا کچھ؟ یاد آ گیا ہوگا، ذرا اپنی عقل دانی کو تھوڑا زور لگانا، ٹھیک ہے؟ اب اس کی اسناد پیش کرنا، کیونکہ اسکین آپ نے لگایا ہے تو ظاہر سی بات ہے دعویٰ آپ کا ہے، تو سند بھی آپ کو ہی پیش کرنا پڑے گی۔ چلو اب امیر فیصل اچھے بچوں کی طرح شروع ہو جاؤ، اس کی سند پیش کرو۔ اور لوگوں کے علم کے لیے بھی اور آپ کی تھوڑی سی عقل دانی کے لیے میں ایک اسکرین شاٹ بھیجوں گا یہاں پر، ٹھیک ہے؟ کسی کتب سے، نام بھی ظاہر نہیں کروں گا، تاکہ یہ سسپینس بنا رہے اور آپ کو موقع نہ ملے پرچی لینے کا اور دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ کون سی کتاب کا حوالہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں وہ یہاں پر لگاؤں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ آپ کا اسکین کس ردی کی ٹوکری میں جاتا ہے۔ عمیر خان صاحب، نہ تو کسی اسناد کو دینے کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو ادھک چیزیں لگانے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ اپنی حدیثوں کو خود رد کرتے ہیں، آپ لوگوں کی یہ کتابیں ہیں مسلمانوں کی، آپ ان کو رد کرتے ہیں۔ میں نے بار بار ایک ہی بات پہ زور دیا تھا کہ نیوٹرل شخصیت کا آدمی جب یہ پڑھے گا تو یہ چیزیں ظاہر ہوں گی۔ تو پھر آپ نے کتابوں میں لکھ کیوں رکھا ہے؟ اور جو بھی ان کو پڑھے گا وہ اپنا ایک نظریہ بنا لیتا ہے، اور ہم بنا چکے ہیں۔ رہی بات اس کی، ہار یا جیت ہمارا مقصد نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوتا ہے۔ ایک صحیح حقائق اور وہ کتابیں جو کسی منظر عام پہ آتی نہیں ہیں، لوگوں کے علم میں نہیں لانی چاہیے ہیں، اور اب بھی بہت پوری طرح سے کوشش کی گئی، بہت پوری طرح سے کوشش کی گئی کہ بات آگے نہ بڑھے، بات آگے نہ بڑھے۔ میں نے جو حقائق ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ پوری طرح سے پیش کر دیے۔ اب میری ہار کا ڈیسیزن لیا جائے یا میری جیت کا، مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ بہرحال جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حدیثوں میں لکھا گیا ہے، وہ پیش کرنا میرا بنیادی مقصد تھا، اور میں سمجھتا ہوں میں اس میں کامیاب ہوا ہوں۔ اب پاسٹر احمد خل صاحب جو بھی اپنا کمنٹ دینا چاہیں دیں، اور میرے حساب سے تو اس بات کو یہاں پہ ختم سمجھیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں اپنی بات پوری کہہ چکا ہوں کہ کسی ادر دھرم والے کو آپ اپنے دھرم میں لا رہے ہو، تو اگر اس کے منہ سے غلط شبد نکل بھی رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے اس کی اصلاح کرنا، نہ یہ کہ آپ اسے جانوروں کی طرح چیر پھاڑ دو۔ یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، بار بار دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جی امیر فیصل صاحب، یہاں تو آپ نے ہتھیار ڈال دیے۔ خیر بہرحال وہ آپ کا نظریہ ہے، آپ نے بہت بچنے کی کوشش کی، تو اس لیے کہتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں، نقل کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ رہی حدیثوں کی بات جو لکھی گئی ہیں، اگر یہ حدیثیں نہ لکھی جاتی تو لوگوں کو کیسے پتہ چلتا کہ کیا کھرا ہے کیا کھوٹا؟ اور ایمانداری کی بات دیکھو اکابروں کی، انہوں نے حدیثیں لکھ کر اس کی نشاندہی کر دی ہے کہ یہ ضعیف ہے، اس میں کیا چیز کم پوائنٹ کی ہے، کون سی زیادہ پوائنٹ کی ہے، انہوں نے مطلب ہر چیز واضح کر دی ہے، تو آپ اس پر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ اس کی مثال دے کر سمجھاتا ہوں، اس کو اس طرح سمجھیں، اگر یہ حدیثیں نہ لکھی جاتی اور بعد میں یہ حدیثیں کوئی دوسرا 400 سال 500 سال، اب 800 سال کے بعد یہ حدیثیں ملتی تو لوگ اس کو ہی اصل سمجھ لیتے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے اکابروں نے یہ حدیثیں لکھی اور ساتھ میں اس کی نشاندہی بھی کری، ٹھیک ہے؟ اسے کہتے علمی، کیا بولتے ہیں اس کو، اسے کہتے ہیں گہرا علم جو اکابروں نے اس امت کو دیا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے کہنے سے یا میرے کہنے سے بات صحیح یا غلط نہیں ہوتی، یہ اکابر جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی پاگل نہیں ہے، کسی بنیاد پر لکھتے ہیں اور تحقیق کر کے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ یہ لکھنے کے بعد اس سے بری ہو جاتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح ہے کیا نہیں۔ بس اتنا مجھے آپ کو سمجھانا تھا، اب آپ نے ہتھیار ڈال دیے۔ بہرحال یہ ہار جیت کا مسئلہ نہیں تھا، رحمت گل صاحب ہیں، نیوٹرل شخصیت تھے، ان کو آپ نے بیچ میں ڈالا، اب جو بھی فیصلہ کریں گے وہ خود بتا دیں گے۔ تو میرے بھائی امیر فیصل صاحب، آپ نے جو اسکین لگایا ہے، اسکین کیا لگایا، جو پرچی آپ لے کر آئے ہیں اس کی سند تو پیش کر دینا۔
آپ تو اتنی بڑی بڑی بونگیاں مار رہے تھے، میں ایسا کر دوں گا، میں فلانا کر دوں گا، میں آپ کی کتابوں سے کر دوں گا. یہ آپ تو سند پیش کرنے سے قاصر ہیں. بتائیں آپ کس بنیاد پر زاہد سے بات کرتے ہیں؟ مجھے ذرا بتائیں. آپ کا کام ہے سوال جواب کرنا، ڈیبیٹ کرنا نہیں، اور اپنا عقیدہ دوسروں پہ تھوپنے کا نہیں، اپنا فلسفہ جھاڑنے کا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ دوسروں کو آپس میں لڑوانے کا نہیں، کہ مطلب ایک فرقے والوں کی ویک پوائنٹ پکڑ کر اس کو لے کے آ گئے، ایک فرقے والے کا ویک پوائنٹ پکڑ کر اس کو لے گا اور آپس میں بھڑوا دیا. آپ نے کیا کیا ہوا ہے گروپ میں؟ سب کے ویک پوائنٹ پکڑ کر آپس میں لڑواتے رہتے ہیں. آپ نے کس دن اس گروپ میں علمی بات کی ہے اور سمجھانے کی بات کی، لوگوں کو بتایا ہے سوائے لڑوانے کے؟ مجھے بتائیں. دوسروں کو آپ کہتے ہیں اکابر کو گالی مت دو، اور جبکہ آپ دوسرے کے اکابروں کو معاذ اللہ استغفر ریپسٹ بولتے ہیں، قاتل بولتے ہیں. یہ رولز آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوتے؟ بتائیں مجھے. کہے تو اس کا بھی پروف میں لگا دوں گا. اور دوسری بات، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کو اپنے دھرم میں لا رہے ہیں، تو یہ اسلام جو ہے نا، یہ زور زبردستی کا مذہب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ہم انسان کو صرف دعوت دے سکتے ہیں، ماننا نہ ماننا یہ اس کا کام ہے. لیکن آپ نے کیا ہے، کچھ چیزیں غالیوں سے لے لی، کچھ قادیانیوں سے لے لی، کچھ ان سے لے لی، کچھ ان سے لے لی، اور سمجھ لیا کہ آپ نے بہت بڑے عالم بن گئے آپ. اور اب تک آپ نے جتنا بھی علم حاصل کیا ہے جھوٹوں سے کیا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، کسی صحیح بندے سے نہیں. مجھے بتائیں، 3.5 سال کی آپ کی واٹس ایپ کی دنیا ہو گئی ہے، کوئی ایک بندے کا نام بتائیں جو سلجھا ہوا، جس نے آپ کو صحیح ٹیچنگ دی ہو. کسی ایک کا نام بتائیں. محترم پاسٹر احمد گل صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، اب بات جلن اور حسد کی آ گئی ہے، اب بات زاہد خان صاحب کی آ گئی ہے، اور ڈیبیٹس یہ بھٹک رہی ہے. میں ان سب باتوں کے جوابوں میں نہ پڑتے ہوئے میں پھر ہلکا سا جواب ضرور دوں گا. یہ جواب دوں گا کہ ان کے تیسرے خلیفہ عثمان نے قرآن لکھا ہے، اور قرآن کی جو بیسک کاپی تھی جو صحابہ کے ٹائم پہ لکھی گئی تھی اس کو جلوا دیا ہے اپنی کرسی کے زوم میں. تو اگر وہ اتنا ہی سچا تھا تو اس نے قرآن شریف کی کاپی کو جلوایا کیوں؟ میں اس طرح کی 1000 باتیں پیش کر سکتا ہوں، بٹ یہ ڈیبیٹس کے خلاف چلا جائے گا. اور اب یہ میرے صاحب مخالف زاہد خان صاحب پر آ گئے ہیں، میرے پولیٹیکل میرے گروپ کے باتوں پر آ گئے ہیں، اور ان کی جیلسی اور آگ نکلنی شروع ہو گئی ہے. میری یہ آخری وہ ہے آڈیو، اور میرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے حقائق ہیں اور کتابوں سے آئیں. بہرحال لوگ بہت سن رہے ہیں اور انشاءاللہ سنیں گے، ان کا نظریہ ان تک. میرا کام پورا ہو گیا ہے. اب محترم پاسٹر احمد گل صاحب سے یہ درخواست ہے کہ اس بات کو میری طرف سے تو ختم ہے، نہ ہی میں آپ کوئی کمنٹ کروں گا، کہ وہ جو بھی کمنٹ دینا چاہیں دے دیں. اور کیونکہ آپ ایک ایڈمن ہیں انشاءاللہ، اور مین ایڈمن آپ ہی ہیں اس وقت، اور آپ اپنا فیصلہ دے کر گروپ کو ایڈمن موڈ سے ہٹا دیں، ایسی آپ سے ریکویسٹ ہے. شکریہ، جزاک اللہ. محترم رحمت گل صاحب، اصل میں میرے درمیان یا مجھے درمیان میں لے کے جو ڈیبیٹس لوگ سیٹلڈ آرام سے کر لیتے ہیں، وہ اس لیے کر لیتے ہیں کہ میں نیوٹرل پارٹ پلے کرتا ہوں سر. کیونکہ آپ مسلمانوں کے کسی بھی فرقے کو نمائندگی نہیں کرتے ہیں، آپ ایک مسیحی ممبر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نیوٹرل نظریے سے ڈیسیژن لے سکتے ہیں. عمیر خان صاحب کو آپ دعوت دیں میری طرف سے. ٹاپک ہوگا کہ خالد بن ولید سب سے زیادہ سفاک، سب سے زیادہ قاتل، سب سے زیادہ ریپسٹ اور سب سے زیادہ غلط آدمی ہے اسلامک ہسٹری میں، اور اس نے اسلام کا بیڑا غرق کیا. یہ دعوی جات میں پروو کروں گا. شیعوں کی بکس ہوں گی اور حدیثیں ہوں گی مسلمانوں کی، اور انہیں کے بخار کے لکھے ہوئے جنہیں یہ بخاری کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے ٹاپک سیٹلڈ کرا دیں. یہ میں اس لیے کرنا چاہوں گا سر کہ اس کے حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں، بٹ میں ابھی نہیں، ابھی ماشاءاللہ دکان کا بزنس کا کام ہو رہا ہے، اور سب سے پہلے بزنس، سب سے پہلا پیسہ، اس کے بعد سب کچھ. شام کا ٹائم یہ رکھ لیں کوئی بھی 8 بجے کے بعد کا انڈیا کے، اور ٹاپک ہوگا خالد بن ولید ایک کمینہ آدمی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سپہ سالار تھا، اسلام کا اسے ستون بتاتے ہیں. یہ اپنے دلائل رکھیں گے، میں اپنے دلائل رکھوں گا. کثیر ابن کثیر بک ہے اور حدیثوں سے. شکریہ، جزاک اللہ. یہ ایک آڈیو تھی جس پہ سارا یہ چرچا ہوا، جس کی وجہ سے یہ ڈبیٹ رکھی گئی، اور عمیر بھائی نے چیلنج قبول کیا، اور خوشی ہوئی کہ بڑے سلجھے طریقے سے، بڑے حلیمی سے، بڑی فروتنی سے یہ گفتگو
अपनी मंजिल तक पहुंची, पाए तक तकमील तक पहुंची। और मैं दोनों को मुबारकबाद देता हूं कि आप दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, और दोनों ने बहुत ही धीमे, और किसी को तंज नहीं किया, किसी के साथ कोई उल्टा सीधा। अगर एक बात हुई तो अमीर फैसल भाई ने वहां सॉरी कर ली, तो ये अच्छी बात है। ये अच्छा एक साइन है कि जो ग्रुप वाले देख रहे हैं कि जब पढ़े लिखे और अनपढ़ में या दूसरे लोगों में क्या फ़र्क है। और बड़े अच्छे से, और अच्छी बात है कि इसी तरह की डिबेट हो जो सीखने सिखाने वाला अमल हो। बहुत शुक्रिया। एक अच्छी बात लगी है कि जो लोग तकब्बर नहीं करते, घमंड नहीं करते, और घमंडी लोगों को खुदा भी पसंद नहीं करता, और यहाँ दोनों ने वो यहाँ मुजाहरा किया कि घमंड किसी ने नहीं किया, तकब्बर किसी ने नहीं किया, और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे लचक के साथ। और क्योंकि जब जाहिर सी बात है दीन की बात होगी तो बड़े प्यार से होगी, गुस्से से नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जब हमें भी इन चीज़ों से पता चला कि कौन सी जो हदीसें हैं वो ज़ईफ़ हैं। और एक बात मुझे जो इसमें सीखने को मिली है, अमीर फैसल भाई ने एक बात कही है कि ये बात वैसे मानने वाली है कि अगर ये ज़ईफ़ ये सॉरी, ये क्या कहते हैं, दूसरी ऑडियो में मैं करता हूँ। ये जो हदीसें ज़ईफ़ हैं, अमीर फैसल भाई ने एक जो बात कही है, ये थोड़ी सी बात जो मुझे भी, सारी सी बात है, मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, और न्यूट्रल आदमी जो भी है, और फिर मैं मसीह हूँ और मैं मुस्लिम नहीं हूँ, तो मुझे भी इस बात ने थोड़ा सा हिला दिया है। अगर ज़ईफ़ है तो इनको हटा दिया जाए, इनको, इनका कोई काम नहीं है अभी। क्योंकि जब बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि हम इन्हें रद्दी की टोकरी में डालते हैं, तो फिर इनका ये ज़ईफ़ जितनी हदीसें हैं, इनका फिर यहाँ रहना ज़रूर है, और इनको क्या हटा नहीं दिया जाता। इन्हें हटा दिया जाए तो बहुत ही अच्छा है, ताकि दूसरा कोई ऐसा ऑप्शन ही ना बनाए कि भाई ये लिखी तो है और वहाँ ठीक लिखी हुई थी, सच्ची या ठीक, ये बात जो अपने भाई कह रहे थे, तो उसमें मैं देख रहा था कि बस ठीक हो गया कि खुदावन आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मोहतरम पास्टर रहमत गिल साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, सर मेरा नजरिया अपनी जगह सेम टू सेम है, जो था वो है और वही रहेगा। क्योंकि मैंने हर चीज की स्टडी अपने नजरियात के हिसाब से की है और न्यूट्रल होके की है। और जब मैंने ये रवैया देख लिया कि इन मुसलमानों को 1400 साल से ये बिगड़े हुए हैं, ये मेरे जाती कमेंट्स ही गिने जाएं, और इनमें बिगाड़ जब ही से पैदा हो गया था मोहतरम, और तभी से ये इनमें बिगाड़ चला आ रहा है। और ये ऐसी दुम है कि कभी सही नहीं होने के, और अपने गलत लोगों को जो कि स्टडी में साबित हो जाते हैं उनको ही पूजा करने के लायक रहते हैं, और हर एक चीज का रद्द करने को तैयार रहते हैं। बस इनके भगवान बचा लिए जाएं, जिनको ये 3 भगवान, एक इनके हैं और एक ये चौथा भगवान भी था जिसके बारे में डिस्कशन हुआ। तो मैंने देख लिया था कि जो हकायक किताबों में लिखे हुए हैं उनको पेश कर दिया जाए, एक मिशन को पूरा कर लिया जाए, और ये ना हो कि कुछ भी हासिल ना हो सके। मैं उसमें समझता हूं कि मैं कामयाब रहा हूं कि डिबेट्स के दौरान मैंने वो पूरे कर दिए हैं। मुझे अगर हार भी कोई आप कहते खुले, तो मुझे खुली हार भी मंजूर है। मेरा मकसद ही कुछ और है कि हकायक सामने आए, और इंशाल्लाह इस मिशन में मैं हमेशा लगा रहूंगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी मीर फैसल भाई, हार जीत का तो मसला ही नहीं था। यहाँ जो बात थी वो आपने बयान की और सब ने सुना भी। और अगर आप चाहते हैं तो और किसी दिन एक दिन आपसे ले लें, अगर आप
टाइम देते हैं। अगर कुछ बातें रह गई हैं तो एक दिन और जुबैर भाई से टाइम ले लेते हैं, तो उनसे उमैर भाई से एक दिन और ले लेते हैं, तो एक तो 1.5 घंटे के लिए और गुफ्तगू हो जाए। तो अगर आप एग्री हैं तो मैं उमैर भाई से रिक्वेस्ट करके उनको बोल दूंगा, आप टाइम बता दें, दिन बता दें। गॉड ब्लेस यू। मोहतरम पास्टर अहमद गिल साहब, समझने के लिए एक दो चीजें ही बहुत होती हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने शायद 2 या 3 हदीसें लगाई हैं और ये स्कैन लगाया है, और किसी की खातिलाना लेजा, यानी कि वो मजहब इस्लाम से पहले भी खातिल था बहुत बड़ा, मजहब इस्लाम में आने के बाद भी उसने कत्ल गारतगिरी की और उन लोगों को कत्ल किया जो कि मुसलमान होना चाहते थे, चाहे वो जोर जबरदस्ती से हो रहे थे या दिल पे जोर रख के रह रहे थे, उनको भी उसने मारा। और उसने लोगों को बांध के तीरों से हलाक किया, और उसने औरतों की असमत दरिये की। और क्या गुजरती होगी उस औरत पर जो कि एक की बीवी रही है, एक शौहर की वफादार रही है, और उसी के सामने उसके शौहर की गर्दन काटी जाए, चूल्हे में जलाई जाए और उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए जाए। ये अगर ये नजरियात भी सुन के मुसलमान अब भी हट दर्मी करते हैं तो मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। हाँ, टॉपिक बहुत है सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड भगवान है इन लोगों के, एक एक करके ही आ सकते हैं। अगर टाइम दें या कोई भी आए, पहले फर्स्ट खलीफा पे बात कर लेंगे, अबू बकरे पे, वो उस पे आप टाइम ले लीजिएगा अगर ये चाहते हैं। शुक्रिया, जज़ाक। जी अमीर फैसल भाई, काफ़ी टाइम हो गया है ग्रुप को लॉक किए हुए, तो आप ऐसा करें, लोग जो सुन रहे हैं ताकि वो भी आके कुछ ना कुछ डिस्कशन करें। आप ग्रुप को ओपन कर दें तो ये अच्छा होगा। जी अमीर फैसल भाई, काफ़ी टाइम हो गया है ग्रुप को लॉक किए हुए, तो आप ऐसा करें, लोग जो सुन रहे हैं ताकि वो भी आके कुछ ना कुछ डिस्कशन करें। आप ग्रुप को ओपन कर दें तो ये अच्छा होगा। मोहतरम पास्टर रहमत गिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जजाकल्ला सर, आपने ये ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम। और इंशाल्लाह मेरी तो ख्वाहिश है कि उमर खान साहब ही आते रहे। अभी मैंने खाना खाया है बहुत देर से, तो उसके बाद अबू बकर साहब पे डिस्कस कर लें सर। और रही बात इसकी, ये हर एक हदीस को झुटलाएंगे, हर एक रिवायत को झुटलाएंगे, वो ये झुटलाते रहें, कोई बात नहीं, हार और जीत के लिए ना हो। बट मेरी ख्वाहिश ये है कि हकायक सामने आए कि किसने किसके साथ क्या किया। अगर एक रसूल इस्लाम की बेटी बागे फिदक या जागीर फदक मांगने गई है और खलीफा साहब ने इनकार किया है, तो आखिर उसके क्या ग्राउंड्स थे। ऐसी बातें हों जो लोगों की समझ में आए, ऐसी बातें हों जो ये समझ में आए कि कुरान शरीफ तो ये कहता है कि बेटे का इतना हिस्सा, बेटी का इतना हिस्सा, औलाद का हिस्सा है ही है जायदाद में, और ये लोग ये कहते हैं कि अबू बकर फर्स्ट खलीफा ने ये कह के उनको वापस टरका दिया कि भाई ये रसूल की औलाद का कोई हिस्सा नहीं। ऐसी बातों में से डिस्कशन हो जाए और मकसद मुनाजरे का ना हो, मकसद हार जीत का ना हो, मकसद यह है कि लोगों के सामने हक और सच नजरियात पहुंचे। भले ही मेरी बातों को ये लोग रद्दी की टोकरी में डालें, उन हदीसों को रद्दी साबित कर दें, ये करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट लोगों के सामने ये डिस्कशन होंगे तो लोगों की समझ में और आसानी से आ जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।